السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ تیرا بندہ تکلیف میں ہے۔ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ تمہاری ہر تکلیف کے بعد تمہارے لیے کتنی آسانیاں لکھ دی جاتی ہیں تو تم کبھی بھی اپنے حال پر نہیں رو گے، اور بہت جلد اللہ پاک تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے، اور جلد ہی تمہاری ساری مشکلیں ختم ہو جائیں گی اور تمہاری دعائیں قبول کر لی جائیں گی، اور تمہارا ہر انشاءاللہ الحمدللہ میں تبدیل ہو جائے گا۔ دل ناراضی ہو تب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، کوئی امید باقی نہ رہے تب بھی اس سے مانگو۔ وہ جو رات سے دن نکال سکتا ہے وہ نا امیدی سے یوں امید نکالے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ تمہیں یوں ہر بار یقین آ جانا، تمہارے دل میں ہر بار امید کا آ جانا، اور پھر تمہارا دعائیں مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ پاک کے در سے مدد جلد تم تک پہنچے گی۔ معجزات کی صورت میں مسلسل ایک ہی دعا کو ہر نماز میں مانگنا کوئی اتفاق تو نہیں ہے۔ یقین رکھو اگر اللہ پاک دل سے دعا کا خیال نہیں نکال رہا تو پھر اس دعا کا پورا ہونا تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔ ہو سکتا ہے یہی قبولیت کی گھڑی ہو اور تمہیں وہ سب مل جائے جسے پا کر تم خوش ہو جاؤ۔ ایک بار پھر ہمت کر کے اس سے مانگ لو، وہ دینے پر قادر ہے، وہ تمہیں ضرور عطا کرے گا۔ ممکن یا ناممکن کا مت سوچو، بس اس پر یقین رکھو۔ جو تم نے مانگا ہے پھر تمہیں وہی دیا جائے گا جو تم چاہتے ہو۔ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ تمہارے خاموش سجدے اور انکہی باتیں رب کے یہاں بہت خاص مقام رکھتی ہیں۔ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ پاک کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے، اور دعائیں مانگتے رہو۔ اسے اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ جب اللہ پاک کی رضا کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا تو پھر تمہارے دل کا بار بار اللہ پاک سے رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ تو نہیں ہے۔ جو ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکیں، وہ پھر ان اٹھنے والے ہاتھوں کی لاج بھی رکھتا ہے۔ دنیا کی نظر سے دیکھو گے ممکن بھی ناممکن لگے گا۔ تم اپنی چاہتوں کو اللہ پاک کی نظر سے کیوں نہیں دیکھتے؟ بے شک اللہ پاک ہر چیز پر کچھ قادر ہے، کچھ کو فوراً دے دیتا ہے اور کچھ کی آواز کو شاید بار بار سننا چاہتا ہے، اور کتنے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی آواز کو وہ سننا چاہتا ہے اور عطا بھی مانگ سے زیادہ انوکھا کرتا ہے۔ میرا اللہ پاک بڑا غفور رحیم ہے۔ صبر کر لو یہ سوچ کر کہ جو ہو رہا ہے اسی میں اللہ پاک کی مصلحت اور تمہاری بہتری ہے، اور صبر کرنے والے کو اللہ پاک بہت خاص رکھتا ہے۔ جو اللہ پاک تمہارے لیے چاہتا ہے کیا تم اس سے بہتر اپنے لیے چاہ سکتے ہو؟ جب کچھ بھی سمجھ نہ آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ پاک پر یقین رکھ کے سب اس کے سپرد کر دینا چاہیے۔ کس بات کا یقین کہ اللہ پاک یقین رکھنے والا دل کبھی بھی اللہ پاک کے کن سے محروم نہیں رہتا۔ ہم یہ نہیں جانتے کہ ہمارا کون سا فیصلہ ہمارے لیے بہتر ہے، لیکن ہم یہ ضرور جانتے ہیں کہ اللہ پاک کا ہمارے حق میں کیا گیا ہر فیصلہ ہماری خیر اور ہماری بہتری کے لیے ہے۔ تو ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ کیا ہمارے مطابق نہیں ہے، بس ہمیں یہ سوچنا ہے کہ جو ہے وہ اللہ پاک کے مطابق ہے۔ بس یہی سوچ لینا ہمیں ہر دکھ سے آزاد کر دے گا اور ہمارے دلوں کو ہمیشہ کے لیے مطمئن کر دے گا۔ بس آپ یقین کرنے والے بنو، امید نہ چھوڑنا کہ تمہارا وہی اللہ ہے جو حاضرہ کا تھا۔ اس نے حضرت حاضرہ کو پیاسا نہیں رکھا، وہ تمہاری التجا بھی رد نہیں کرے گا۔ کبھی اللہ پاک کے فیصلوں پر سوال نہ اٹھائیں کہ یہ کیوں ہوا، وہ کیوں ہوا، میں ہی کیوں، میرے ساتھ ہی کیوں۔ کبھی اس کی حکمتوں کو شک کی نگاہوں سے نہ دیکھیں، کیونکہ اس کی حکمت آپ کی سوچ سے کہیں زیادہ وسیع ہے
اور آپ کے انتخاب سے کہیں زیادہ بہتر بھی۔ اور جب آپ ایمان رکھتے ہیں تب آپ ان چیزوں پر بھی یقین رکھتے ہیں جسے دوسرے نہیں دیکھ پاتے، جنہیں آپ معجزے کہتے ہیں، جنہیں آپ اللہ پاک کی مدد کہتے ہیں۔ اور جب آپ یہ گمان رکھتے ہیں، یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے ذریعے سے مدد کرے گا جن سے کوئی واقف نہیں، آپ بھی نہیں، تو پھر وہ معجزے وہاں سے ہوتے ہیں جہاں سے آپ گمان بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر انسان کو اس کا یقین ہی اللہ پاک تک لے جاتا ہے، جس کے ایک حکم سے سمندر 2 حصوں میں بٹ گیا۔ اس کے اختیار کی نہ تم کو خبر ہے، نہ ذرہ برابر علم ہو سکتا ہے۔ آپ کو لگتا ہو کہ اللہ پاک نے آپ کو بہت ساری ایسی نعمتیں نہیں دی جو دوسروں کے پاس ہیں، لیکن اللہ پاک نے آپ کو بہت سی ایسی آزمائش سے بھی نہیں گزارا جس سے دوسرے گزر رہے ہیں۔ تو حالات جیسے بھی ہوں شکر ادا کرتے رہیں۔ زندگی بہت خوبصورت ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ انسان ہی انسان کی دوا ہے۔ اگر کوئی دکھ دیتا ہے تو کوئی سکون بن جاتا ہے، کوئی نفرت کرتا ہے تو کوئی محبت دے کر حساب برابر کر دیتا ہے، کوئی رلاتا ہے تو کوئی مسکرانے کی وجہ بن جاتا ہے، کوئی ٹھوکر لگا کر گرا دیتا ہے تو کوئی انتہا محبت سے سہارا بن جاتا ہے۔ یہی زندگی ہے۔ سب سے بہتر سبق وہ ہوتا ہے جو ہم خود چوٹ کھا کر حاصل کرتے ہیں۔ کتابوں اور مصاحف سے انسان سیکھتا ضرور ہے، مگر جو بات خود تکلیف سہ کر سمجھ میں آتی ہے وہ کوئی دوسرا نہیں سمجھ سکتا۔ بڑی بے سکون تھی زندگی، پھر اللہ پاک پر یقین مضبوط ہوا کہ اللہ پاک جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اور اگر وقت بہتر نہ ہو تو ایک وقت آتا ہے کہ سب بہترین ہو جاتا ہے۔ بات صرف پختہ یقین کی ہے۔ جب دل اللہ پاک کی رضا میں راضی رہنے اور شکر کرنے کی عادت ڈال لے تو سکون مقدر بن جاتا ہے۔ پتہ ہے زندگی کب مشکل ہوتی ہے؟ جب ہم اللہ پاک کے مقرر کیے گئے وقت پر اپنی مرضی کی ٹائمنگ سیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ جس دن ہم نے اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا اسی دن زندگی بدل جائے گی، سکون مل جائے گا، یقین آ جائے گا۔ بہتر ہے اس بات کو سمجھ لیا جائے، ورنہ ہمارے چاہنے یا نہ چاہنے سے وقت اور حالات نہیں بدل سکتے۔ بدلتے تبھی ہیں جب اللہ پاک چاہتا ہے۔ فجر اور تہجد خاموش نماز ہیں، ان میں بہائے گئے آنسوؤں کی پکار صرف اللہ پاک دیکھتا ہے اور سنتا ہے۔ تبھی تو ان میں مانگی گئی دعائیں اثر رکھتی ہیں، تبھی تو ان کو ادا کرنے کے بعد انسان کا دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ کچھ دروازے یا کچھ راہیں جب اللہ پاک بند کر دیتا ہے تو ہمیں لگتا ہے جیسے وہ ہمیں سزا دے رہا ہے، ہماری دعا نہیں سن رہا، جو ہمیں چاہیے وہ نہیں سمجھ رہا۔ جبکہ کچھ راستے ہماری ہی بہتری کے لیے بند کیے جاتے ہیں، کیونکہ آگے جا کر ان سے ہمیں زیادہ تکلیف ملتی ہے۔ یہ سزا نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ پاک کی محبت ہے، حفاظت ہے، کیونکہ وہ ہمیں مسلسل تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ ہمارے فیصلے ہماری چاہت کے مطابق نہیں ہوتے، لیکن ہم یہ بات اکثر بھول جاتے ہیں۔ وہ سنتا بھی ہے، وہ جانتا بھی ہے، دیتا بھی ہے، ہر بات کا علم ہے اللہ پاک کو، اور انسان تو بس ایک کچا منصوبہ ساز ہے۔ تم خود کو خود ہی تکلیف میں رکھتے ہو، ورنہ وہ تو بڑا مہربان ہے۔ بدنصیبی صرف چیز کے نہ ملنے کو نہیں کہتے، بلکہ بدنصیب تو وہ ہوتا ہے جس کو اللہ پاک آنکھ سے نوازتا تو ہے مگر بینائی چھین لیتا ہے۔ اور جانتے ہو کس چیز کی بینائی؟ اللہ پاک کو دیکھنے کی بینائی۔ اور کچھ کو وہ زبان تو دیتا ہے مگر اچھے الفاظ بولنے سے وہ ساری عمر خاسر رہتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگوں کا وجود اس کانٹے کی مانند ہوتا ہے جو پھول کے ساتھ رہ کر بھی ہمیشہ چھپتا ہے۔ ایسے ہی وہ کچھ لوگوں کو دل تو دیتا ہے مگر احساس چھین لیتا ہے، اور پھر وہ پتھر کے بن جاتے ہیں، انہیں پھر بس اپنا آپ دکھائی دیتا ہے۔ دوسروں کے جذبات اور احساسات کو وہ کبھی خاطر میں نہیں لاتے۔ اللہ پاک ایسے لوگوں کو ہر چیز سے نوازتا ہے، مگر پھر بھی وہ سب حاصل کر کے بھی خالی رہتے ہیں۔ وہ اور ساری عمر اپنے عیب چھپانے کے لیے دوسروں کے عیب سے پردہ ہٹاتے نہیں۔ واقعی کچھ لوگ بڑے بدنصیب ہوتے ہیں۔ ہم ہمیشہ
نہ خوش رہ سکتے ہیں نہ دکھی رہ سکتے ہیں۔ اگر خوشی مسلسل ہماری زندگی کا حصہ بنی رہی تو کبھی نہ کبھی پھر بھی بے شک ہونے لگتی ہے، اسی طرح اگر غم ہمیشہ ہماری زندگی کا حصہ بنا رہے تو جینے کی چاہت ختم ہو جاتی ہے۔ تبھی اللہ پاک سب کے لیے سارے دن ایک جیسے نہیں رکھتا، کبھی وہ غم زندگی میں لاتا ہے تو کبھی خوشی، تاکہ ہمیں بے سکونی نہ ہو، تاکہ ہم زندگی سے اکتا نہ جائیں۔ اور دنیا تو مشقت کا نام ہے، یہ عارضی ہے، مستقل نہیں۔ یہاں بس ہم اپنے حصے کا وقت کاٹنے آئے ہیں اور کچھ باتیں سیکھنے آئے ہیں، اللہ پاک کی پہچان کرنے آئے ہیں۔ اس نے انسان کو تو بہت مضبوط بنایا ہے، لیکن یہ جو سینے میں دل رکھ دیا ہے، سارا معاملہ اس پر ڈال دیا ہے کہ چاہو تو یہ پتھر سے بھی سخت اور نہ چاہو تو شیشے سے بھی زیادہ نازک، یہ چاہے تو لمبا سفر لمحوں میں طے کر لے اور نہ چاہے تو ایک قدم پر تھکا دے۔ لیکن جانتے ہو تھکاوٹ ہمیشہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ تھکاوٹ جب نیند کی ضرورت ہوتی ہے اور دوسری وہ تھکاوٹ جب سکون کی ضرورت ہوتی ہے۔ نیند کی تھکاوٹ تو سو لینے کے بعد دور ہو جاتی ہے، لیکن سکون کی تھکاوٹ ختم ہوتے ہوتے صدیاں گزر جاتی ہیں، اور یہ تھکاوٹ بس تب دور ہوتی ہے جب انسان اللہ پاک کی طرف واپس پلٹتا ہے، جب اللہ پاک کے فیصلوں پر خوش ہونا سیکھ جاتا ہے، جب اللہ پاک سے محبت کرنا سیکھ جاتا ہے، جب اللہ پاک کو ڈھونڈ لیتا ہے، ورنہ کتنا بھی سو لو، کتنا بھی آرام کر لو، کتنا بھی کچھ کیوں نہ ہو آپ کے پاس، لیکن اگر اللہ پاک نہیں تو کسی کا ہونے کا سکون نہیں دے گا۔ تھکاوٹ تو بس اللہ پاک ہی دور کر سکتا ہے۔ یہ دکھ درد تمہارے اس کی طرف سے تمہاری سزا نہیں ہے، یہ آزمائش تمہاری ماضی کے خطاؤں کا نتیجہ نہیں ہے، یہ بے شک تمہاری اس کی تم سے ناراضگی کی وجہ نہیں ہے، یہ اس کے طریقے ہیں تمہیں خود تک بلانے کے۔ یہ بے چینی بے وجہ نہیں ہے، وہ اپنے محبوب بندوں کو سزائیں نہیں دیا کرتا، وہ جن سے محبت کرتا ہے انہیں تکلیف میں نہیں چھوڑا کرتا۔ وہ تمہارے دعاؤں میں اٹھنے والے ہاتھ کبھی بھی خالی نہیں موڑتا، وہ تمہارے سجدوں میں بہتے ہوئے آنسو بے مول نہیں چھوڑتا، وہ تو تمہاری خاموش دعاؤں کو بھی بڑے غور سے سنتا ہے، وہ تمہاری سسکتی فریاد اپنے پاس سنبھال لیتا ہے، وہ جب تمہیں سجدوں کی توفیق دیتا ہے تو تمہارا انتظار کرتا ہے، وہ جو تم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، وہ بھلا کیسے تمہیں درد کی شدت سے گزار سکتا ہے۔ یہ بس آزمائش ہے جو وہ اپنے محبوب بندوں کو دیتا ہے۔ اس کٹھن وقت میں تمہارا صبر تمہیں اپنے رب سے ملا دیتا ہے، جب صلح کا وقت آتا ہے تو وہ اپنی رحمت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے، جب کن فرما دیا جاتا ہے تو آسمانوں کے فیصلے تمہاری رضا کے مطابق لکھ دیے جاتے ہیں، پھر وہ بھی حاصل ہو جاتا ہے جو کبھی لا حاصل رہا ہو، پھر وہ بھی نوازتا ہے ایسا کہ ہر ناممکن ممکن کا روپ ڈھال لیتا ہے۔ اگر تم اپنا 100% دے کر بھی ناکام ہو رہے ہو تو مان لو تم کسی بڑے مقصد کے لیے تخلیق کیے گئے ہو۔ ابھی تمہیں کچھ سمجھ نہیں آئے گا، تمہیں لگے گا سامنے کوئی راستہ نہیں، کوئی منزل نہیں، لیکن تم ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، سردیوں کی صبح اکثر دھند ہونے کی وجہ سے لگتا ہے کہ سامنے کوئی راستہ نہیں، لیکن چلتے رہنے سے راستہ بھی مل جاتا ہے، اور منزل بھی جیسے علم والے اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، جیسے اندھے اور دیکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے، اور جیسے زندہ اور مرنے والے بھی برابر نہیں ہو سکتے، ٹھیک اسی طرح چلنے اور بیٹھنے والے بھی برابر نہیں ہو سکتے، ہمت ہار جانے والے اور بلند حوصلے والے بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو تم یقین رکھو جس نے تمہیں بنایا ہے وہ کبھی کچھ بھی بے مقصد نہیں بناتا، اور نہ ہی وہ اپنی تخلیق کو ضائع ہونے دیتا ہے۔ وقت تمہارا بھی آئے گا، عزت تمہیں بھی ملے گی، کائنات کے راز تم پر بھی کھلیں گے اور چراغ تمہیں بھی تھمایا جائے گا، بس یقین رکھو، اور معجزے تو یقین رکھنے والوں کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ تمہارا صبر ہی تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے، صرف اس لیے کہ ابھی تک منزل کا پتہ نہیں مل سکا، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم مایوس ہو کر چلنا ہی چھوڑ دو، صرف اس لیے کہ تم اب تک یہ جان نہیں سکے کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا بند کر دو، تم جس سے رابطہ رکھنا چاہتے تھے اس سے رابطہ نہیں رہا، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم اللہ پاک سے ہی رابطہ توڑ دو۔ امید انہی کے لیے ہے جو یقین رکھتے ہیں، اور مایوسی انہی کے لیے ہے جو انتظار نہیں کرتے،
खुद को इतना उलझा रखा है, सारी ताकत तो तुम्हारे अपने हाथ में है। दुआ के लिए हाथ उठाओ, हाथ फिर देखो क्या नहीं होता। तुम्हारा सब्र तुम्हें उन मकामात तक पहुंचा सकता है जिसका तुम गुमान भी नहीं कर सकते। और इसके लिए तुम्हारा यह जानना जरूरी नहीं कि आगे क्या होगा या कैसे होगा। यह काम तुम अल्लाह पाक पर छोड़ दो। तुम्हारा काम बस यकीन रखना है। मुमकिन से लेकर नामुमकिन तक, हासिल से लेकर लाहासिल तक रोशनी और मोजज़े तुम में छुपे होते हैं और उन्हें तुमने खुद ही ढूंढना होता है। अल्लाह पाक कोई भी कहानी अधूरी नहीं रखता, बस अंदाज मुख्तलिफ होता है, मगर वो हर किस हिस्से को पूरा करता है। कोई भी जगह खाली हमेशा नहीं रहती। अल्लाह पाक उसे हमेशा किसी न किसी बेहतर चीज से भर देता है। जख्म कोई भी हो उम्र भर नहीं सताता। अल्लाह पाक कोई मरहम का जरिया भेज ही देता है। मैं यह तो नहीं जानती कि कब पूरी होंगी, मगर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि दुआएं कभी रद्द नहीं होती। सुना है, यकीन रखते हो। कैसा यकीन कि जो चाहिए था वो उसी वक्त ना मिला तो मांगना ही छोड़ दिया, या फिर ऐसा यकीन कि यह कह दिया कि दुआओं से कुछ हासिल नहीं होता। यकीन यह थोड़ी है कि जब मांगा है तभी मिले, तो यह है कि दुआओं का सिलसिला यह सोचकर जारी रखा जाए कि जब अल्लाह पाक चाहेगा तब मिलेगा। फिर देखना सब मिलेगा और जरूर मिलेगा। नसीब और गुमान से बहुत आगे है उसकी कुन की रसाई। सजदा तहज्जुद यूं ही थोड़ी लिख दिया जाता है। मुकद्दर में जो गिरा है उसने बहुत गहरी चोट खाई है। अब राबता नहीं होगा यह कहकर चल दिया। उसने मेरे जब्त की आखिरी हद आजमाई है। सब्र की तलन तो खूब कर रहे हो, मगर इतना बताओ कि कभी जिंदगी तुम्हें बेबसी के इस मोड़ पर लाई है। हमेशा ना खुश रह सकते हो ना दुखी रह सकते हो। अगर खुशी मुसलसल हमारी जिंदगी का हिस्सा बनी रही तो कभी न कभी फिर भी बेशक होने लगती है। इसी तरह अगर गम हमेशा जिंदगी का हिस्सा बना रहे तो जीने की चाह खत्म हो जाती है। तभी अल्लाह पाक सबके लिए सारे दिन एक जैसे नहीं रखता। कभी वो गम जिंदगी में लाता है, कभी खुशी, ताकि हमें बेसुकूनी ना हो, ताकि हम जिंदगी से उकता ना जाएं। और दुनिया तो मशक्कत का नाम है, यह आरजी है, मुस्तकिल नहीं। यहाँ बस हम अपने हिस्से का वक्त काटने आए हैं और कुछ बातें सीखने आए हैं। अल्लाह पाक की पहचान करने आए हैं। उसने इंसान को मजबूत तो बहुत बनाया है, लेकिन यह जो सीने में दिल रख दिया है, सारा मामला उस पर डाल दिया है कि चाहो तो यह पत्थर से भी सख्त और ना चाहो तो शीशे से भी ज्यादा नाजुक। यह चाहे तो लंबा सफर लम्हों में तय कर ले और ना चाहे तो एक कदम पे थका दे। लेकिन जानते हो, थकावट हमेशा दो तरह की होती है। एक वो थकावट जब नींद की जरूरत होती है और दूसरी वो थकावट जब सुकून की जरूरत होती है। नींद की थकावट तो सो लेने के बाद दूर हो जाती है, लेकिन सुकून की थकावट खत्म होते होते सदियां गुजर जाती हैं। और यह थकावट बस दूर तब होती है जब इंसान अल्लाह पाक की तरफ वापस पलटता है, जब अल्लाह पाक के फैसलों पर खुश होना सीख जाता है, जब अल्लाह पाक से मोहब्बत करना सीख जाता है, जब अल्लाह पाक को ढूंढने लगता है। वरना कितना भी सो लो, कितना भी आराम कर लो, कितना कुछ क्यों ना हो आपके पास, लेकिन अगर अल्लाह पाक नहीं तो किसी का होना सुकून नहीं देता। थकावट तो बस अल्लाह पाक ही दूर कर सकता है। कभी कभी दुआ और सब्र ही वाहिद हल होता है। जब बेहद कोशिश के बाद भी तुम कुछ नहीं कर पाते, जब वो सारी चीजें बिखरी हुई दिखाई देती हैं जिन्हें तुमने खुद को तोड़कर समेटा होता है, जब तुम रोते हो और कोई सुनता नहीं, जब तुम पुकारते हो और कोई पलटता नहीं, अल्लाह पाक तुम्हें इतना बेबस क्यों कर देता है? ताकि यह तमाम तल हकीकत तुम्हें उस तक वापस ले आए, ताकि तुम उसे पुकारो और वो तुम्हारी पुकार का जवाब दे सके, ताकि तुम उससे मांगो और वो तुम्हारे लिए मोजज़े करके तुम्हें बता सके कि कुछ चीज सिर्फ दुआ और सब्र से मिलती है, ताकि वो तुम्हें दिखा सके कि जो कोई नहीं बदल सकता, वो तकदीर भी यकीन से बदलती है। ताकि तुम ताकि तुम इस बात को समझो कि बंद दरवाजों के पीछे छुपी हिकमत अल्लाह पाक के अलावा कोई भी नहीं जान सकता, और यह कि कुछ चीजों को अल्लाह पाक के हवाले कर देना ही बेहतर होता है, क्योंकि फैसला हमारे लिए कभी भी गलत नहीं हो सकता। तुमने तो बस खामोशी से उसके कुन का इंतजार करना है।
ढेरों दुआएं करनी है, सब्र कमाना है, क्योंकि कभी कभार दुआ और सब्र ही वाहिद हल होता है। सिरात मुस्तकीम का मतलब है सीधा रास्ता, वो रास्ता जहाँ कई मोड़ पर हमारा बार बार इम्तिहान लिया जाता है, जहाँ कदम कदम पर मुश्किलात आती हैं, आजमाइश ली जाती है। इस वजह से हमारा नफ्स काबू में नहीं रहता और हम कभी कभार सब्र खो बैठते हैं। यह रास्ता बहुत मुश्किल होता है, इस रास्ते पर चलना आसान नहीं होता, पर मुश्किलात के बाद ही तो आसानी आती है। जैसे यकीन के बाद सब्र मिलता है, दुनियावी लोगों के दिखावे के बाद ही तो रब की मोहब्बत मिलती है। जैसे तन्हा अंधेरी रात में किसी को सहारा मिलता है, गुनाहों की माफी मांगने के बाद ही तो रब की बख्शिश मिलती है। दुआओं के दरमियान होने वाली अल्लाह पाक से गुफ्तगू से ही तो तहज्जुद का सजदा मिलता है, और यकीन की हद पार कर लेने से ही तो सब्र मिलता है। अल्लाह पाक पर पुख्ता तवक्कुल कर लेने से ही तो रब की मोहब्बत मिलती है। यह रास्ता बहुत सब्र और यकीन से तय किया जाता है, और जब हम इस सफ़र में ढलने लग जाते हैं तो जिंदगी के हर सफ़र में आने वाली परेशानियों को यह सिरात मुस्तकीम चार चांद लगा देता है। जो गिरह हम खुद लिखते हैं उसे हम खुद खोलने लगते हैं, और वो सब कुछ धीरे धीरे सही होता चला जाता है। जैसे नामुमकिन को मुमकिन की उम्मीद मिल गई हो, बेसहारा को सहारा मिल गया हो, रब की मोहब्बत का किनारा मिल गया हो, तहज्जुद के सजदे का बहाना मिल गया हो, आंसुओं को दुआ का खसारा मिल गया हो। जब तक अल्लाह पाक ना चाहे तब तक कुछ नहीं होता। हर काम में अल्लाह पाक की कोई ना कोई मसलियत हुआ करती है। जैसे वो चाहत हिदायत देता है, जिसे वो चाहे हिदायत देता है, और जिसे चाहे आजमाइश में डाल देता है। इस आजमाइश में पूरा उतरने की कोशिश करो, हिम्मत रखो, उसकी रजा में राजी होना सीखो। वो अपने बंदों के लिए कभी गलत नहीं सोचता, वो अपने बंदों के साथ कभी बुरा नहीं होने देता। यकीन रखो, दुख हो सुख हो उसकी तरफ रुजू करो, वो समेट लेगा, वो समेट लेता है। वो अपने बंदों को कभी ना उम्मीद नहीं करता, कभी मायूस नहीं करता, उसकी तरफ रुजू करो तो सही। वही तो है जो बिन मांगे अता कर देता है। मामलात रब के सुपुर्द कर देने वालों को फिर अपने फैसलों पर कभी अफसोस नहीं होता। दुख हद से बढ़ता है तो रातों की नींद उड़ जाती है, फिर वक्त तहज्जुद आंख भले सो जाए पर दिल नहीं सोता। कोई तो बात है जो पस पर्दा छुपी हुई है, वरना बिला वजह तो कोई भी शख्स सजदे में गिरकर जारो कतार नहीं रोता। नसीब के बिछड़े अक्सर मिल जाते हैं, मगर जो अपनी मर्जी से रुखसत हो जाएं वो फिर कभी वापस नहीं लौटता। इंसान के दिल से शुरू होता है बंदगी का हर रास्ता, दिल दुखाने वालों पर वो अपनी मोहब्बत का दरवाजा नहीं खोलता। रब की मोहब्बत इंसान को हर तलब से पाक कर देती है, फिर वो अपनी इबादत को तस्बीह के दानों में नहीं परोता। उसकी रजामंदी के सामने नसीब बेबस हो जाता है तो बस कुन कहता है। वो होने या ना होने का नहीं सोचता, तुम्हारे दर से तुम्हारा रब वाकिफ है। वो चाहता है तुम सब्र करो ताकि और मजबूत हो जाओ। वो इम्तिहान जितना सख्त लेता है उतना ही करीब होता है, ताकि तुम समझ जाओ तुम्हारा अपना कौन है। उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, बस वो चाहता है तुम यकीन की डोरी उससे बांध लो ताकि वो तुम्हें बेहतरीन से नवाज सके। हमेशा उसी के सामने रोना चाहिए जो भरम रख लिया करता है। बेशक अल्लाह पाक ही भरम रखता है। वो अपने बंदे के एक आंसू से इतनी मोहब्बत करता है तो वो हमसे कितनी करता होगा। हमें वो चीज़ हरगिज नहीं देता जो हमारे हक पे बेहतर ना हो। इतनी मोहब्बत करता है, वो आजमाता है, फिर आजमाता है। हम उसके इम्तिहान में फेल होते हैं या पास, वो यह देखता है कि मेरा बंदा करता क्या है। उस पे मांगना है तो उसे मांगो, दिल का हाल सुनाना है तो उससे सुनाओ। हम उसकी रहमत के तलबगार हैं और बेशक वो अपने बंदों को मायूस नहीं करता, ना उम्मीद करता है। अगर तुम थोड़ी सी आजमाइश से डर कर अपना यकीन हार कर बैठ जाओगे तो तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी। कबूलियत का एक उसूल है, सब्र रखो, दुआ करो और मोजज़ों को पालो। जरूरी नहीं इंसान कुछ पाकर ही खुशी महसूस करे। बाज औकात अल्लाह पाक की खातिर छोड़ देने से भी खुशी मिलती है, चाहे वो बुरी आदत हो, बुरे ख्यालात हो या अपने रब की मुकर्रर की हुई हुदूद से आगे ना बढ़ना।
جو اللہ پاک نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے وہ امتحان کے لیے تم سے دور تو جا سکتا ہے لیکن کسی اور کو کبھی نہیں مل سکتا۔ جسے دعا میں مانگا جائے اسے تمہارا نصیب بھی تم سے نہیں چھین سکتا، وہ ہر حال میں تم تک پہنچ کر ہی رہے گا۔ کوئی مقام، کوئی مصیبت، کوئی خوف تمہارے پیچھے پیچھے آئے، لیکن یاد رکھو جسے ہر بار تمہیں اس کے لیے آزمایا جاتا ہے تمہیں اس بار بھی اس سے ڈر جانا ہے۔ جیسے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے اسی طرح یہ مشکل بھی گزر جائے گی اور اچھے دن ضرور آئیں گے۔ اللہ پاک تمہارے ساتھ ہے اور تمہارا حامی اور نگہبان ہے۔ تمہاری مکھلی دل سے نکلی ہوئی دعائیں تو کب کی قبول ہو چکی ہیں، بس ان کا سامنا کرنا باقی ہے۔ اور دعائیں بے وجہ تو نہیں ہوتی، یہ جو تم ٹوٹ کر بکھرے ہو اس کے معجزہ ہونا تو لازم ہے۔ جو دعائیں تمہیں اتنی پیاری ہوتی ہیں انہیں مانگنے کا انداز بھی بہت پیارا ہونا چاہیے، اتنا پیارا کہ اللہ پاک پہلی بار میں ہی ان پر کن فرما دے۔ اور پتہ ہے اللہ پاک کو اتنا پیارا انداز کس کا لگتا ہے؟ تہجد پڑھنے والوں کا۔ آپ کو جو چاہیے، اگر آپ اس نے اللہ پاک سے اسے تہجد میں نہیں مانگا تو کیا مانگا؟ جو اندھا یقین ہم لوگوں پر کرتے ہیں وہ کبھی اللہ پاک پر یقین کر کے دیکھیں، یقیناً وہ کبھی یقین نہیں توڑے گا اور نہ تمہیں کبھی ٹوٹنے دے گا۔ کبھی سوچا ہے اگر اللہ پاک کو آپ کی دعا قبول نہ کرنی ہوتی تو وہ بلا وجہ آپ کے دل کو ایک ہی دعا پر کیوں روک دیتا؟ اگر دعا قبول نہ ہونی ہوتی تو اللہ پاک آپ کا دل بھی تو بدل سکتا تھا۔ ایک دن تمہارے پاس وہ سب ہوگا جسے پانے کی امید میں تم اتنی دعائیں کرتے ہو، راتوں کو اٹھتے ہو، اللہ پاک تمہیں وہ سب کچھ دے گا جس کی تم تمنا کرتے ہو۔ تمہارا انتظار جایا نہیں جائے گا، تم دعا تک خود نہیں پہنچتے، تمہیں دعا تک لایا جاتا ہے۔ تمہارے دل میں کسی چیز کے لیے دعا کا خیال آنا اور تمہارے ہاتھوں کا دعا میں اٹھنا ہی اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ پاک تمہیں نوازنا چاہتا ہے۔ تہجد تک تو پہنچنا تمہارا بے وجہ تو نہیں ہے، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونے والا ہے۔ تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی نشانی اس سے بہتر اور کیا ہو سکتی ہے؟ دعائیں تب اثر کرتی ہیں جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے، اور صبر یہ نہیں کہ اللہ پاک سے مانگنا چھوڑ دو، بلکہ صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو۔ جس نے تمہارا نصیب لکھا ہے وہ دوبارہ لکھنے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ تو دعا کرتے رہو اور یقین رکھو، پھر دیکھو کیسے تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے نصیب کے صفحے پلٹتے ہیں۔ تم تب بھی دعا کرتے رہنا جب تمہارے پاس قبولیت کی کوئی بھی وجہ باقی نہ رہے، کیونکہ بے بس صرف تم ہو، اللہ پاک نہیں۔ وہ تو پل بھر میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے۔ جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں وسوسے دلائے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے وہی کہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے مانگ کر کبھی محروم نہ رہوں گا۔ تمہاری دعائیں سنی جا چکی ہیں، تمہارے صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے۔ اب تمہیں تمہارے یقین کے معجزے دکھائے جائیں گے تاکہ تم جان سکو کہ مکھلی دل تام میں ہمیشہ جیت جاتا ہے اور تقدیر اللہ پاک کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ اللہ پاک تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ وسیلے وہاں سے نہیں بن سکے جہاں سے تم نے سوچ رکھا تھا، تو یقین رکھو کہ وسیلے اب وہاں سے بنیں گے جہاں سے کوئی بھی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ راہیں جدا ہو جانے سے مقدر جدا نہیں ہوتے، اور جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں اللہ پاک ان کے لیے ایسے وسیلے بناتا ہے جو کسی کی بھی نظر سے گزرے نہیں ہوتے۔ حالات سمجھ سے باہر ہو جائیں تو معجزے عقل سے باہر کے ہوتے ہیں۔ جو جتنی کوشش کرتا ہے اللہ پاک اسے اتنا نوازتا ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ یہی اس کا نصیب ہے۔ انسان کا کام کوشش کرنا ہے اور کوشش کے بعد دعا کرنا ہے، اس کے بعد سب خدا پر چھوڑ دینا ہے اور اللہ پاک کے کاموں پر یقین رکھنا ہے۔ صبر کرو وہاں بھی جہاں صبر کرنا مشکل لگے، اور توقع رکھو اللہ پاک پر، پھر دیکھو اللہ پاک تمہارے لیے کیسے بند دروازے کھولتا ہے، کیسے ناممکن کو ممکن بناتا ہے تمہارے لیے۔ بے شک اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب تمہارے سامنے اچانک کوئی آیت آتی ہے تو وہ تمہارے سوالوں کے جواب ہوتی ہیں۔ وہ کبھی بھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، تمہاری زندگی میں موجود لوگوں کو وہ وسیلہ بناتا ہے تمہارے کاموں میں آسانی پیدا کرنے کے لیے۔ بس اپنے یقین کو ٹوٹنے نہ دینا، بے شک اس کی مدد قریب ہے۔ سب سے بڑی دولت ہے یقین،
اللہ پاک نظر نہیں آتا، لیکن اس کے ہونے کی، اس کی قدرت کا، اس کے اختیار کا، اس کی محبت کا، اور اس کے سب سننے کا، اور اس کے سن کر سمجھ لینے کا، اس کے دینے کا یقین، اللہ پاک کو یقین سے بھرے دل والے بہت محبوب ہیں، جو ہر غم میں کہتے ہیں اللہ پاک ہمارے لیے کافی ہے۔ جب آپ لوگوں کے انکار کے بعد بھی اللہ پاک پر یقین رکھتے ہیں تو پھر معجزے ہوتے ہیں، رکاوٹیں وسیلہ بن جاتی ہیں اور مقدر کی تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ لوگوں کی ان باتوں پر دھیان نہ دیں جو آپ کو نہ امید کریں، بلکہ اپنے رب پر بھروسہ رکھیں جو ہر چیز کو ممکن کرنے پر قادر ہے۔ جانتے ہو اللہ پاک تمہیں بے بسی کے مقامات پر کیوں لایا ہے، تاکہ تم اللہ پاک سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو۔ جب تم دعاؤں پر یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو ہر چیز جو تمہیں ابھی ناممکن لگ رہی ہے وقت پذیر ہونے لگے گی۔ جو چیز نصیب میں نہیں ہے وہ بھی تم پالو گے۔ جانتے ہو اللہ پاک تمہیں بے بسی کے مقامات پر کیوں لایا ہے، تاکہ تم اللہ پاک سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو۔ جب تم دعاؤں پر یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو جو چیز تمہیں ابھی ناممکن لگ رہی ہے اور جو چیز نصیب میں نہیں ہے وہ بھی تم یقین سے پالو گے۔ اللہ پاک جب کوئی چیز دل میں ڈالتا ہے تو کہیں نہ کہیں نصیب میں بھی جگہ ضرور رکھتا ہے۔ اللہ پاک نہ چاہے تو تم چاہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ پاک دل میں تڑپ اس لیے پیدا کرتا ہے تاکہ تم دعا کے ذریعے اس چیز کو حاصل کرو۔ وہ کہہ چکا ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے۔ جب تک اللہ پاک نہ چاہے تو پھر مان لو کہ اس نے چاہا ہے۔ ایسا ہونا تبھی وہ تمہیں یہاں تک لایا ہے۔ شیطان ہمیشہ تمہیں تمہارے ڈر سے ڈراتا ہے۔ وہ تب تمہارے ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے جب تم معجزوں کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہو، کیونکہ تب اللہ پاک تم سے راضی ہو چکا ہوتا ہے، اور جو اللہ پاک کو پسند آ جاتا ہے وہ اسے پسند نہیں آتا۔ تم بس قبولیت پر یقین رکھنا، یا تو وہ وقت آنے پر تمہاری من پسند چیز سے نواز دے گا یا تمہارا دل اپنی رضا میں راضی کر دے گا۔ دونوں صورتوں میں آپ ہی کی ہے، نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعائیں ہمیشہ جیتتی ہیں۔ بس یقین کے ساتھ اللہ پاک سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا۔ انشاءاللہ اگر تمہیں اللہ پاک یاد نہیں آتا، اگر تمہارا دل اس کی عبادت میں نہیں لگتا، اگر تم اپنے رب سے شکایت پر اتر آئے ہو، تمہارا ایمان ڈگمگا گیا ہے، تم کن پڑھتے ہو لیکن فیاکن پر یقین نہیں رکھتے، تو ایک دن اذان فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک آسمان کا نظارہ کرو۔ دیکھو وہ کیسے آسمان کے رنگ بدلتا ہے، دیکھو وہ کیسے ہٹا دیتا ہے اندھیروں کو، دیکھو وہ کن کہتا ہے تو سارا عالم فیاکن کی تصریف قادر نہیں کہ تم جو چاہتے ہو وہ تمہیں عطا کر دیتا ہے؟ کیا وہ رب قادر نہیں کہ تمہیں نظر آنے والے اندھیروں کو روشنی میں بدل دیتا ہے؟ کیا اس رب کو نہیں معلوم سیاہی کیسے مٹائی جاتی ہے؟ کیا وہ دلوں کے داغ دھو نہیں سکتا؟ اس ذات کے ہر حکم پر اپنے دل کو بند کر لیا، تمہاری یہ خواہش اس کے بس ایک کن کی مار ہے، لیکن اس نے کن نہیں کہا، تم اس کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ سوچو اگر وہ تمہاری دعاؤں کی آمین کو قبول کر کے تمہیں وہ عطا کر دے جو تم مانگ رہے ہو، اور پھر تمہاری دعا کو تمہارے لیے بدباب کر دے۔ اس آسمان اور زمین میں اور کون ہے جو تمہیں تمہاری قبول ہوئی دعا سے پھر بچائے گا؟ کیا وہ اللہ پاک بہتر نہیں جانتا؟ کیا اس نے تم سے تمہاری خواہش لے کر تمہارے لیے بہترین نہیں سوچ رکھا ہوگا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو 11 بھائیوں میں سے اللہ پاک نے نکالا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، لیکن اللہ پاک نے صبر کروایا۔ اور پھر صبر کا پھل کیسے دیا؟ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے سامنے آئے تو سہ مصر تھے۔ تو کیا اللہ پاک کی مصلیحتوں کو تم جان سکتے ہو؟ اگر اللہ پاک تمہیں یہاں تک لے آیا ہے تو اس نے آگے کے لیے بہت کچھ سوچ رکھا ہوگا۔ وہ تمہیں آزمائش میں ڈالنے سے پہلے اس آزمائش سے نکلنے کا حل بناتا ہے۔ پھر تم ایسا کیوں سوچتے ہو کہ وہ تمہیں بھول گیا ہے یا تمہیں نہیں سن رہا؟ تم نے اپنے انتخاب کا نتیجہ دیکھ لیا، تم نے اپنی منمانی کر کے ہر شخص کی ہر چیز کی حقیقت دیکھ لی، تم نے رب کی نافرمانی اور اپنی جد سے یہ تکلیف خرید لی۔ تو اب اللہ پاک کے انتخاب کا انتظار کرو، جو تحفہ جو چیز اس نے تمہارے لیے رکھی ہے اس چیز کا انتظار کرو، اور یقیناً اللہ پاک کا انتخاب بے حد پرسکون ہوگا، جو تمہیں یہ بتائے گا کہ تام ایک نئی منزل کا آغاز ہوتے ہیں۔ اللہ پاک تو ہمیشہ سے تمہارا ہے، تمہارا تھا اور تمہارا ہی رہے گا، بس تم ہی نہیں سمجھ پاتے۔ کوئی شخص یا کوئی ایسی چیز جو تمہیں اللہ پاک سے دور کر دے وہ تمہارے لیے کبھی بہتر نہیں ہو سکتی۔ جو راستے تم خود بناتے ہو وہی تک منزل ختم نہیں ہوتی کہ تم نے جو اللہ پاک سے مانگا تھا اور وہ تمہیں نہ ملی
تو تم یہ سوچ لیتے ہو کہ اب میں کبھی اپنی مانگی چیز کو حاصل نہیں کر پاؤں گا، پر تم یہ کیوں نہیں سوچتے وہ ذات تو لامحدود ہے، وہ لا حاصل چیز کو حاصل بنا دیتی ہے، وہ ناممکن کو بھی ممکن بنانے پر قادر ہے۔ زندگی کئی راستوں اور کئی پریشانیوں میں ڈال کر ہی تمہیں تمہاری چاہت تک لاتی ہے۔ اللہ پاک تمہارے حالات اور تمہاری پریشانیاں تب تک نہیں بدلتا جب تک تمہارا من نہیں بدل دیتا، جب تک وہ تمہیں ان چیزوں پر بھی تمہیں راضی نہیں کر دیتا جس کے لیے جو تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ اللہ پاک جو دے اس کی رضا میں راضی ہونا سیکھو۔ اللہ پاک کے نزدیک صبر کرنے والے بندے بہت پیارے ہوتے ہیں، تو دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا ان چیزوں کے لیے جو تمہیں نہیں ملی، اور صبر کرنا اپنی آخری سانس تک اور مانگتے رہنا، کیونکہ اس کے معجزوں کی کوئی حد نہیں، اور وہ اللہ پاک ہے نا، وہ تمہیں کبھی بھی ہیرے کی جگہ کوئلہ نہیں دے گا۔ تو صبر اور یقین کیے رکھو اس پر۔ ہر تکلیف سے گزرنے کے بعد، لوگوں سے ٹھوکر کھانے کے بعد پھر جا کر تم اللہ پاک کی طرف آتے ہو۔ اللہ پاک کی محبت اس وجہ سے حاصل نہیں ہوتی کہ وہ آپ کی مانگی ہوئی چیز کو نہیں دیتا، بلکہ وہ بندے سے خود کے لیے احساسات، صبر، توقع، یقین اور امید دیکھا کرتا ہے، تب جا کر اللہ پاک اپنی محبت، رحمت اور برکت سے نوازتا ہے۔ تنہا راتوں میں جب روتے روتے سجدے میں گر جاتے ہو، وہ اپنا بنا لیتا ہے، کیونکہ اس وقت تمہارے دل میں اس کے لیے نہ کوئی تو میل ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی اس کے متعلق شکایت۔ آخرکار گڑ گڑا کر بھی بندہ اللہ پاک کے در پر آ ہی جاتا ہے۔ بندہ جاننے لگتا ہے میرا نصیب بنانے والا اللہ پاک ہے، وہ چاہے تو پل بھر میں نصیب بدل دے گا، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ پاک تو ہر بندے کے قریب ہی ہوتا ہے، لیکن بندہ اللہ پاک کے قریب نہیں ہوتا۔ یہ جو آزمائش ہوتی ہے، دکھ درد، یہ سبب ہوتا ہے اللہ پاک کی طرف جانے کا، اس ذات کا قرب حاصل کرنے کا۔ جب انسان خواہشوں سے، دنیاوی محبتوں سے، ہر اس چیز سے محبت رکھتا ہے جو اللہ پاک سے دور کرتی اور غفلت میں ڈالتی ہے، ان سب کو ترک کرنے سے ہی اللہ پاک کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے آزمائش یا دکھ درد کی صورت میں اللہ پاک اپنے بندے کو اس راستے سے گزارتا ہے جس راستے میں خواہش سے بندے نے خود کو گمراہ کیا ہوتا ہے، اس سے نکلنے کے لیے اللہ پاک جوڑتا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے نور کی تجلیات اور اپنی رحمت کی تجلی اس کے قلب میں ڈالی ہوتی ہے، تو انسان اس قابل ہوگا تو پھر رحمت خداوندی ظاہر ہوگی۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں وہ نہیں دیا، یہ نہیں دیا، وہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، لیکن ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اس نے ہمیں جو دیا ہے کیا ہم اس کے بھی قابل ہیں؟ وہ جو کرتا ہے ہمارے لیے کیا ہم اس کے لیے وہ سب کرتے ہیں؟ جب ہم اس سے غافل ہو جاتے ہیں تو وہ ہم سے کیوں نہیں غافل ہوتا؟ جب ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں تب وہ ہمیں کیوں نہیں چھوڑتا؟ جب ہم اس کے حکم کی لاج نہیں رکھتے تو وہ ہمارے آنسو کی لاج کیوں رکھتا ہے؟ ہم یہ سب سوچتے ہی کہاں ہیں؟ ہم اپنی دنیاوی محبتوں میں کھو کر اس کی محبت کو خاطر میں لاتے ہی کہاں ہیں؟ مگر پھر بھی وہ ہم سے کبھی منہ نہیں موڑتا، ہمیشہ ہمارے لوٹ آنے کا انتظار کرتا ہے۔ ہماری تڑپتی ہوئی ایک آہ بھی نہیں سن سکتا اور ہمیں سب عطا کر دیتا ہے۔ جتنی محبت ہم انسانوں سے کرتے ہیں جو ہمیں رسوا کر دیتے ہیں، اتنی محبت اگر ہم اللہ پاک سے کریں تو کبھی رسوا نہ ہو۔ بس یہ بات سمجھنے میں کبھی کبھار ہم ساری عمر لگا دیتے ہیں۔ ہماری زندگی میں آنے والی اور ہونے والی ہر چیز میں اللہ پاک کی مصلحت ہے۔ کسی کا زندگی میں آنا یا چلے جانا، راتوں کو ٹوٹ کر رونا یا چین کی نیند سو جانا، ایک لمحے میں ہزاروں یادوں کا بننا اور اگلے ہی لمحوں میں ان تمام یادوں کا بکھر جانا، یہ سب اللہ پاک کی رضا سے ہے۔ اللہ پاک جانتا ہے کہ میرا یہ بندہ میری جانب ایک آواز پر آ جائے گا اور اس بندے کو مجھے تھوڑی سختی سے اپنی طرف لانا ہوگا، تبھی وہ ہمیں زندگی کی ایسی حقیقتوں سے ملواتا ہے کہ ہم ٹوٹ جاتے ہیں، پھر اس کی طرف بھاگے چلے جاتے ہیں۔ ٹھوکر پر ٹھوکر اور بار بار گرنا، یہ چوٹیں پھر اللہ پاک تک لے کر جاتی ہیں، اور لے جائیں بھی کیوں نہ، اس کی دسترس میں ہی تو بس ہر زخم کا مرہم ہے۔ معاملات رب کے سپرد کر دینے والوں کو پھر اپنے فیصلوں پر کبھی افسوس نہیں ہوتا۔ دکھ حد سے بڑھتا ہے تو راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، پھر وقت تہجد آنکھ بھلے سو جائے پر دل نہیں سوتا۔ کوئی تو بات ہے جو پس پردہ چھپی ہوئی ہے، ورنہ بلا وجہ کوئی بھی شخص سجدے میں گر کر جار جار نہیں روتا۔ اللہ پاک سے مانگنے کے بعد ناممکن کے گمان نہیں رکھتے،
मांगने के तरीके सिखाकर जो तुम्हें कब से सुन रहा है वो तो जान लो कि हर किसी से वो इतने राब्ते नहीं रखता। कबूलियत के शहर भी तब बेहद नजदीक होते हैं जब कबूलियत का यकीन दिल में डाल दिया जाता है और यकीन के रास्तों से वापस नहीं पलटते, क्योंकि यह सीधा वहां जाते हैं जहां अल्लाह पाक का कुन सदाओं के इंतजार में होता है। दिल को जब अल्लाह पाक की रजा पर राजी कर लिया जाए तब अपनी रजा के खो जाने का खौफ नहीं रखते। तुम तड़प देखकर तकदीर के फैसले बदल दिए जाते हैं और तुम मायूस हुए बैठे हो कि मेरे हाथ खाली हैं। तुम्हारे पास तो एक तोहफा है जो कि दुआ है। जब नामुमकिन हालात के बावजूद तुम दुआ करना नहीं छोड़ते, जब तुम कामिल यकीन अल्लाह पाक पर रखते हो, दुआएं करते रहते हो, अल्लाह पाक तुम्हारे लिए वसीला बना देता है। दिल बेचैन पर उसे ही तो पुकारा जाता है, चैन वही तो पड़ता है। तुम सुनाते रहोगे तो वो सुनता रहेगा, करम करता रहेगा। तुम्हारी मांगी ही दुआ के रास्ते थोड़े मुश्किल होंगे, हाँ कभी गम और परेशानी का बसेरा भी होगा, मगर यकीन करो मंजिल तुम्हारी कुन की होगी। तोहफा तुम्हारा मोजजा ही होगा और आंसू तुम्हारे खुशी के ही होंगे। अल्लाह पाक के सामने जितना चाहे रो लो, वो बेजार नहीं होता। वो नहीं कहता कि तुम्हारी तो आदत है रोने की छोटी छोटी बातों पर, बल्कि अल्लाह पाक के सामने रोने से बहुत सुकून मिलता है। दिल का सारा बोझ उतर जाता है। वो रब बड़ा कादिर है, इन आंसुओं का उसे एहसास है। अपने बंदे के दुख का वो मौका देता है बंदे को अपने सामने खुलकर रोने का, ताकि दिल का गुब्बार निकल जाए, दिल साफ हो जाए और फिर वो उस सफाक और हसास दिल को सुकून से भर देता है। अल्लाह पाक से इतना मजबूत ताल्लुक बनाओ कि जिस रोज तुम अल्लाह पाक को आवाज ना लगाओ उस रोज अल्लाह पाक फरिश्तों से कहे कि मेरे बंदे की आवाज नहीं आई, पता करो उसका और मेरी मदद उस तक ले जाओ, मेरा रहम उस तक ले जाओ ताकि मुझे उसकी आवाज आए और वो मुझसे कहे कि या अल्लाह मैं ठीक हूँ। और वो तो तुम्हारे दिल के नहखानों में छुपी वो सरगोशियाँ भी जानता है, वो अनकहे राज, वो बिन मांगी ख्वाहिशें, वो बेनवाज आरजू और वो सब कुछ जो कहीं दूर अंदर तमन्ना करते हो तुम मगर कहते नहीं, वो तो सब जानता है। तुम कुछ भी ना कहो, बस उसके सामने हाथ फैला दिया करो या इजहार बेबसी कर दो। बस मेरा रब वो है जो मशरिक वालों को देखता है तो मगरिब वालों को नहीं भूलता, जो आसमानों का निजाम चलाते हुए समंदर का निजाम चलाना नहीं भूलता, जो रात के अंधेरों में सजदा करने वालों को देखता है तो बुराई की महफिलों से गाफिल नहीं होता, जो ऐसा माफ करने वाला है कि 100 साल के गुनाह एक पल में माफ कर देता है और पलटकर यह भी नहीं पूछता कि पलट कर तो नहीं जाओगे। ये जो अल्लाह वाले होते हैं यह दिलों में मैल नहीं रखते, दिलों में मैल रखकर बात नहीं करते, बल्कि यह दिलों में अल्लाह पाक का खौफ रखकर बात करती है। इसलिए उनकी बातों में तासीर होती है जो सीधा दिल पर असर करती है। जैसा गुमान करोगे अल्लाह पाक को वैसा ही पाओगे। अपने रब से कभी मायूस ना होना, चाहे हर तरफ अंधेरा छा जाए तब भी याद रखना कि अंधेरों पर गालिब भी वही है। कायनात में सुकून सिर्फ अल्लाह पाक के जिक्र में, अल्लाह पाक की याद के सिवा दुनिया की कोई भी चीज़ दिल की वहशत और अंधेरों को हरगिज ख़त्म नहीं कर सकती। याद रखो अल्लाह पाक के जिक्र से ही दिलों को तसल्ली हासिल होती है। अल्लाह पाक का जिक्र रूह तक पे सुकून भर देता है। गम कोई भी हो, फिक्र कितनी भी हो, परेशानी जितनी भी बड़ी हो, दिल पर लगने वाली चोट कितनी ही गहरी हो, दिल को एक बार राजी कर ले, मनवा ले, वो अल्लाह पाक है ना, मेरा अल्लाह पाक रहीम मालिक हकीम, मेरा सब कुछ दिल पुरसुकून हो जाता है और हल इस कदर जल्दी निकल आते हैं कि गुमान भी नामुमकिन है। अपनी किस्मत को अल्लाह पाक पर छोड़ दिया करे, इसलिए नहीं कि वो बेहतर करेगा बल्कि इसलिए कि अल्लाह पाक से बेहतर कोई कर नहीं सकता। वो रब जो मुसलसल आपको नवाजने जा रहा है, क्या वो इस काबिल नहीं कि उसकी कदर की जाए, उसका एहसान माना जाए, रब को उसके एहसानों तले दबा हुआ महसूस करके देखा जाए। क्या आपने महसूस करके देखा है कि आपने दिल से अल्हम्दुलिल्लाह को महसूस करके देखा है? नहीं किया तो किस बात का इंतजार कर रहे हो, क्यों टाले जा रहे हो? अभी भी वक्त है। तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों और कुदरतों को इनकार करोगे? जिंदगी तकलीफों का नाम है, यहाँ खुशियाँ आती हैं चली जाती हैं, अगर कुछ छोड़ के जाती हैं तो उदासी। यकीनन तुम भी उदास हो, परेशान हो या तकलीफ में घिरे हुए हो, लेकिन पता है एक बात जो पत्थर पर लकीर है जिसे लिख के अल्लाह पाक ने तुम्हें थमा दिया,
जिसे कोई मिटा नहीं सकता, जो बात कभी बदली नहीं जा सकती, वो यह कि आने वाला वक्त हमेशा तुम्हारे लिए पहले से बेहतर होगा। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें अल्लाह पाक पर यकीन रखना है। तुम्हारी मंजिल यकीनन बहुत खूबसूरत होने वाली है और यकीनन बात का वक्त तुम्हारे पहले से बेहतर होगा। अल्लाह पाक की मदद दो ही तरीकों से मिल सकती है, पहला नमाज, दूसरा सब्र। नमाज में आपने अपने तमाम अल्लाह पाक को बता के खुद को बोझ से आज़ाद करा लेना है, फिर अल्लाह पाक की मदद का इंतजार करना है, उसे सब्र कहते हैं। जब आप इन दो तरीकों को अपना लेते हैं तो सबसे फायदा पता है क्या होता है कि आप पैनिक होने से बच जाते हैं। आपको पता होता है कि अल्लाह पाक बेहतरीन वक्त पर बेहतरीन तरीके से आपका काम संभाल लेगा। आपका सारा फोकस सिर्फ अल्लाह पाक हो जाता है और याद नहीं, यही मकसद नहीं था आपके और मेरे इस दुनिया में आने का। और सब्र और नमाज से मदद लिया करो। आप किस कदर परेशानियों और रंज आजमाइश से गुजर रहे हैं, उन्हें ना कोई समझ सकता और ना कोई आपके लिए महसूस कर सकता है, ना कोई आपकी तकलीफ में बाकात आपका साथ दे सकता है। तब आप जानेंगे कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने यह क्यों कहा था, मैं अपनी परेशानी और अपने गम की फरियाद अल्लाह पाक ही से करता हूँ। जब कभी तुम्हारा यकीन डगमगाने लगे और मायूसी की तरफ जाने लगो, तो एक बार खुद से यह सवाल जरूर करना, क्या मेरा रब वो नहीं जिसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग को गुलजार किया? क्या मेरा रब वो नहीं जिसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से जिंदा निकाला? क्या मेरा रब वो नहीं जिसने जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकालकर मिस्र के खजानों का मालिक बनाया? क्या मेरा रब वो नहीं जिसने मकड़ी के कमजोर तरीन जाल के जरिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत नहीं की? क्या इस दुनिया में मोजिजा होना बंद हो गया या मेरे रब का इख्तियार कम हो गया? नहीं, मेरा रब तो हर चीज पर कादिर है। मेरा रब वही है जो हजरत इब्राहीम, हजरत यूनुस, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का है। नाजरीन, अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आपने हमारे चैनल साजिमा वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।